آج کل چونکہ کووڈ کی بیماری کے خطرات ہیں، اس لیے بہت سارے حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے پھر آکسیجن کے سلنڈر جمع کریں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو آکسیجن سپلائی کریں گے اور وہ سلنڈر کر کے پھر واپس لایا کریں گے۔ سوال یہ کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ہے بالکل نہیں ادا ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ہم جس پر یہ مال خرچ کر رہے ہیں اس کو مالک بنانا ہے، اور مالک بنانے کے بعد پھر وہ جس طرح چاہے اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی چیز کا استعمال کسی سے کرائیں اور اس کو مالک نہ بننے دیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے رقم سے لائبریری کھڑی کی اور کتابیں تمام لوگوں کو پڑھنے کے لیے دی اور بعد میں کتابیں واپس لے لیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ پڑھنے والا اس کتاب کا مالک نہیں ہے، پڑھنے والا کتاب سے صرف فائدہ اٹھا رہا ہے اور کتاب جو ہے وہ لائبریری کی ہے، تو لائبریری کوئی انسان نہیں ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین تو اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ مبارک ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ اللہ کے راستے سے مراد بہت سارے لوگوں نے کیا لیا، ہم لٹریچر خرید کے کتابیں تقسیم کریں گے، یہ فی سبیل اللہ ہے، ہم ادارہ کھڑا کریں گے، یہ فی سبیل اللہ ہے، ہم خود بخود زکوٰۃ لے کر کے پھر کسی بے روزگار انسان کو روزگار کھڑا کریں گے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یاد رکھیں یہ سب فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ کی مد متعین ہے، وہ ہے جو خالص اسلامی جہاد ہو، اور اس اسلامی جہاد میں شریک ہونے والے افراد مالی تنگدستی کا شکار ہوں، ان کے گھر ٹوٹ رہے ہوں، اس وقت ان کے گھروں کی جو مدد کی جائے گی، ان مجاہدین کو جو مالی تعاون دیا جائے گا وہ ہے وہ فی سبیل اللہ۔ ہر قسم کے کام کو فی سبیل اللہ قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور اس پر بہت بڑے پیمانے پر علماء نے تحقیقات کی ہیں، سیمینار ہوئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں فی سبیل اللہ کا مصرف کون ہے۔ اس میں خلاصہ فیصلہ یہی ہوا کہ فی سبیل اللہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہر کام جو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے وہ فی سبیل اللہ مان لیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم بیت المال کا لفظ بول رہے ہیں اپنے محلے کے اس چھوٹے سے ادارے کے لیے جس میں کچھ لوگوں نے پیسہ جمع کیا اور ہم محلے میں تقسیم کرے، ہم نے اس کا نام بیت المال رکھا۔ حقیقتاً یہ بیت المال نہیں ہے، بیت المال اصل میں اسلامی حکومت کے خزانے کا نام ہے بیت المال، جہاں ملک کی تمام آمدنیاں آتی ہیں اور وہاں سے ملک، یعنی بیت المال نام ہے اسلام کے اس خزانے کا، مسلمانوں کے اس خزانے کا جو خزانہ مختلف مدات سے جمع ہو کر کے حکومت کے تحویل میں آتا ہے، اور پھر حکومت اس کو عوام کے فلاح و بہبود میں خرچ کرتی ہے، جیسے ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال، جیسے خلفائے راشدین کا بیت المال تھا، وہ ہے اصل میں بیت المال۔ آج جو ہمارے چند افراد کھڑے ہو کر کے اپنا بیت المال بناتے ہیں، یہ بہت چھوٹا سا بیت المال کا بچوں کا بھی بچہ ہے، حقیقت وہ بیت المال نہیں ہے۔ جسی طرح سے ہم نکاح پڑھنے والے کو آج قاضی کہتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں قاضی نہیں ہے، قاضی در حقیقت اسلامی مملکت کی جج کو کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے مقدمہ چلانے کی، جو اسلامی عدالت کا جج ہو وہ ہے اصل میں قاضی۔ اور ان قاضیوں کا جو بڑا قاضی ہے جس کو قاضی القضات کہتے ہیں، اسی کو آج کے زمانے میں چیف جسٹس کہتے ہیں، عدالتوں سے اوپر جو بڑی عدالت ہے۔ تو جیسے آج قاضی کا اطلاق ہم اس نکاح خان پر کرتے ہیں یا بیت المال کا اطلاق اپنے خیراتی ادارے پہ کرتے ہیں، بس اسی طرح سے لوگوں نے فی سبیل اللہ کا اطلاق عام کر دیا ہے۔ یاد رکھیں آپ لوگوں کی زکوٰۃ جمع کریں گے اور پھر اپنی چاہتوں کے مطابق کہیں کتابوں میں خرچ کریں گے، کہیں کسی جاننے والے کو دیں گے، کبھی اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کریں گے اور نام رکھیں گے فی سبیل اللہ، یہ قرآن کی تحریف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ادا کرنے والوں اور وصول کر کے پھر خرچ کرنے والوں کے متعلق یہ چند کوتاہیاں ہیں جو اس وقت بیان کرنی ضروری تھیں، عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو دین سمجھنا، دین ماننا، دین پر چلنا اور دین کے تمام باریکیوں کے مطابق دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور افراط و تفرید سے اور غلو سے اور تحریف سے اور خود کے خیالات کو دین بنا کر کے پیش کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔